السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عقیدے کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے قسم کھانے کا، کہ شرعاً غیر اللہ کی قسم کھانے کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے تو وہ کس گناہ کا مرتکب ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت نے بہت زیادہ قسم کھانے کو پسند نہیں کیا ہے، جو ہر بات میں بیجا طور پہ قسم کھاتے ہیں، اور اگر جھوٹی قسم ہو تو یہ گناہ اور بدتر ہو جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ قسم کھانی ہے کسی وجہ سے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کھانی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے۔ یہ حکم ہے آپ کا کہ صرف قسم ہو سکتی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے او لیصمت، یا اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ حدیث واضح ہے اس مسئلے کے لیے کہ قسم کھائی تو جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائی جائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خبردار کرتے ہوئے کہا الا من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، آپ نے کہا خبردار، متنبہ ہو جاؤ، جو قسم کھا رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اس لیے کہ قریش اپنے ماں باپ کی قسم کھایا کرتے تھے، باپ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسم بھی نہ کھاؤ۔ تو جب کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے تو اس کے اندر سارے کے سارے لوگ داخل ہو گئے۔ نہ کعبے کی قسم کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی زمین کی، نہ آسمان کی، نہ نبی کی، نہ ولی کی، مخلوق میں کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ کھا سکتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہی کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان غیر اللہ کی قسم کھانا ایک عام سی بات ہے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، بسا اوقات سر کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ متنبہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ایک حدیث، جس حدیث سے میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے بتایا کہ قسم تو اللہ ہی کی کھائی جائے گی، اگر غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو کیا گناہ ملے گا۔ اس سے اندازہ یہ ہو جائے گا کہ ایک تو قسم غیر اللہ کی کھانا ناجائز ہے، اور وہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کا کیا گناہ ملے گا، کیا عذاب اس کا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے کہا جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھاتا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ آپ جانتے ہیں شرک سب سے عظیم گناہ ہے اس سرزمین پر، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے تو کیا وہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ کیا وہ دین سے نکل جاتا ہے، یا یہ کہ دین میں باقی رہتا ہے لیکن یہ کہ اس کو شرک اصغر کا گناہ ملے گا؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے دو قسم کی حالتیں ہیں۔ قسم کھانے والے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھاتے ہیں، ان کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر قسم کھانے والا جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم ایسے کرے جیسے اللہ کی کرتا ہے، یا اس سے نفع نقصان کا عقیدہ رکھے، یا اس کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ان کو غیب معلوم ہے، یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ ہر چیز پر قدیر ہیں، یہ ہمارے لیے تصرف کر سکتے ہیں، کائنات میں ان کو اختیار ملا ہے، اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کے صفات ان کے اندر مانتا ہے نعوذ باللہ، اور قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے اس کے سارے اختیارات میں۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھتا ہے کہ جن کی میں قسم کھا رہا ہوں ان کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں
اگر حق جن کی قسم کھائی جا رہی ان کے بارے میں قسم کھانے والا وہ عقیدہ رکھے جو عقیدہ کہ اللہ کے بارے میں رکھتا ہے، تعظیم کا، نفع نقصان کا، کہا وَكَانَ بِذَلِكَ الْاعْتِقَادِ كَافِرًا، وہ اپنی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، یہ قسم کھا کر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھاتا ہے لیکن وہ نہ اللہ کی صفات ان میں مانتا ہے، نہ یہ مانتا ہے کہ وہ تصرف کرتے ہیں، غیب جانتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، بس یہ کہ ان کی وہ قسم کھاتا ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو ایسا شخص شرک اصغر کا مرتکب ہے۔ حدیث میں اس کو شرک کہا گیا، لیکن یہ کہ یہ شرک اصغر ہے۔ ایک شرک اکبر ہوتا ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، دوسرا شرک اصغر ہوتا ہے جس سے اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، لیکن وہ شدید ترین گناہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے، اور دلیل میں انہوں نے کہا حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر اللہ کی قسم کھاتا اس نے شرک کیا۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا جو رتبہ ہے کبیرہ گناہوں سے بھی اوپر آئے گا کہ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یہ شدید ہے۔ اسی وجہ سے فتاوی اللجنہ نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تو کہا والحلف بغیر اللہ شرک اصغر ومن اکبر الکبائر، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے، یہ انتہائی سنگین جرم ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ لہٰذا اس مسئلے کی طرف متنبہ ہونا ضروری ہے کہ قسم اصل یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھا رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرعاً انتہائی برا عمل ہے۔ اور بہت سارے لوگ قرآن کو چھو کر کے قسم کھاتے ہیں، قرآن کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ آدمی کوئی قرآن چھو کر کے قسم کھاتا ہے، کوئی قرآن کو سر پہ رکھ کر سر پہ اٹھا کے قسم کھاتا ہے، یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں قسم کھانے والا اصل میں کیا بتاتا ہے؟ قسم کھانے والا اس ذات کا حوالہ دیتا ہے جو انتہائی عظمت والی ذات ہے، جس کے ذکر کے بعد معاملہ انتہائی سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کبھی جھوٹا نہیں ہے، یعنی یہ بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ جس بات کے اندر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام لینے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کو جھوٹا کہے، اور یہ صرف اور صرف شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہی ہے کہ جس کے نام کے آنے کے بعد مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم اسلام میں بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مواقع پہ قسم کھائی آپ نے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی، اور آپ نے لوگوں کو منع کیا، آپ نے لوگوں کو سنا کہ وہ غیر اللہ کی اپنے باپ داداؤں کی قسم کھا رہے تھے، آپ نے کہا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ، آپ نے منع کیا ان کو اس عمل سے۔ اور یہ جو غیر اللہ کی قسم ہے، اس قسم سے عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جڑا ہوا ہے، وہ مسئلہ ہے تعظیم کا، کہ میں نے کہا کہ تعظیم اس ذات کی ہوتی ہے جس کا نام قسم میں لیا جاتا ہے، اور جب کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعظیم ہے اس تعظیم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، ہر قسم کی کامل اور مکمل تعظیم صرف اللہ کے لیے، جس میں ہمارا دل بھی جھکا ہوا ہو اور ڈرا ہوا ہو اللہ سے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، کوئی اس کا اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس نے انتہائی سنگین جرم کیا ہے، اسے ڈرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی تعظیم کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور وہ لوگ جو قسم کھانے کے عادی ہوتے ہیں، بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ اب ان کی اطاعت مت کیجیے جو بہت زیادہ قسم کھانے والے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ شرعاً محمود چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آدمی کو جہاں قسم کھانی ہو، جہاں مہم ہو، وہیں پر وہ قسم کھائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قسم اسلام میں جائز ہے، غیر اللہ کی قسم ناجائز ہے، اور اگر کسی شخص کا اعتقاد ہے جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اور وہ اللہ کی صفات اس میں مانتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اگر ایسا نہیں تو شرک اصغر ہے۔
ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔